अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने शाम की नई हुकूमत को तस्लीम करने के अमेरिकी फैसले के बारे में इजराइल से मशवरा नहीं किया। हालांकि सदर अहमद शरा की इंतजामिया के बारे में इजराइल में गहरी शुकूक व शुबात पाए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, मैंने इनसे इस बारे में नहीं पूछा, मैंने सोचा कि यह सही फैसला है, मुझे इसके लिए काफ़ी सराहा गया। देखें, हम चाहते हैं कि शाम कामयाब हो। यह बयान उन्होंने 4 रोज़ा मशरिक़ वसत के दौरे के अख्तिताम पर अबू धाबी से रवानगी के फ़ौरन बाद दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने शाम पर आयत पाबंदियां इस मुल्क को नई शुरुआत देने के लिए ख़त्म की है। ट्रंप ने 13 मई को ऐलान किया था कि शाम पर आयत जालिमाना और तबाहकुन पाबंदियां ख़त्म की जा रही है, जो तुर्की और सऊदी अरब में अल शरा के इत्तेहादियों के मुतालबात के जवाब में की गई। शाम पर पहली बार वसी अमेरिकी पाबंदियां 1970 की दिहाई के आखिर में उस वक्त आयद की गई जब आमिर हाफिज अल असद ने अंदरूनी पार्टी बगावत के जरिए इख्तिदार संभाला और 1970 में सदारत हासिल की। 2011 में शाम पर अमेरिकी पाबंदियों की शिद्दत में इजाफा हुआ जब खाना जंगी के दौरान बशार अल असद की जालिम हुकूमत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों ने आलमी सुर्खियों में जगह बनाई थी। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में खलीजी अमरीकी सरबराह इजलास में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से बातचीत के बाद किया गया। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। कहा है कि रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब दोनों ममालिक के दरमियान कुछ मुआहदे तय पाएं। क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने यह वाज़ेह नहीं किया कि रूस की जानिब से कौन से मुआहदे ज़रूरी होंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की की आखिरी मुलाकात दिसंबर 2019 में हुई थी। यूक्रेनी हुकाम ने बताया कि हफ्ते के रोज़ रूसी ड्रोन यूक्रेन के शुमाल मशरक़ी इलाके सोमी में एक मुसाफिर बस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब मॉस्को और कैफ ने कई सालों बाद पहली बराह रास्त अमन मुज़ाकरात किए जो जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ ना हो सके। सोमी की इलाकाई इंतजामिया ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, यह एक दानिस्ता शहरी ट्रांसपोर्ट पर हमला था जो किसी किस्म का खतरा नहीं था और यह रूस की जानिब से एक और जंगी जुर्म है। फौजी इंतजामिया का कहना है कि बस जुबिलियोपिलिया शहर के करीब सोमी की तरफ से जा रही थी, इसे रूसियों ने निशाना बनाया। यूक्रेन के सूमी सरहदी इलाके पर मार्च से मॉस्को की जानिब से बढ़ते हुए मौलिक हमले किए जा रहे हैं, जब यूक्रेनी फोर्सेस को रूस के पड़ोसी कोर्सेक इलाके से निकाल दिया गया था। इसराइली फौज ने कहा है कि इसने महसूर फलस्तीनी इलाके गाजा पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। खबर रसाई NCAFP के मुताबिक आज हफ्ते को इजरायली फौज ने बताया कि ताज़ा हमले एक इब्तदाई मरहले का हिस्सा है जिसका मकसद जंग के तमाम अहदाफ हासिल करना है। इजरायली फौज ने टेलीग्राम पर अरबी ज़बान में एक बयान में कहा है कि यह हमले गाजा की पट्टी में जंग की तोसी का हिस्सा है, जिनका मकसद मग़वियों की रिहाई और हमास की शिकस्त समेत जंग के तमाम मकासद को हासिल करना। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने क़ब्ल अज़ कहा था कि गाजा पर इजरायली हमलों में गुज़श्ता रोज़ 100 अफराद हलाक हुए। इसराइल की यह जारहाना कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन गैदुन का शेरोट्स का नाम दिया गया, एक ऐसे वक्त हो रही है जब तल अवीव को गाजा का मुहासरा ख़त्म करने और वहाँ के शहरियों तक बुनियादी इंसानी ज़रूरियात और ग़िज़ा की तरसील की बहाली के लिए आलमी दबाव का सामना है। क़तर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी से की गई जंगबंदी 2 माह कबल ख़त्म हो गई थी। इसराइल ने हमास के खिलाफ अपनी जंग में 2 माह की जंगबंदी के बाद 18 मार्च को गाजा पर फौजी हमले दोबारा शुरू किए। हालिया लड़ाई अक्टूबर 2023 में फ़लस्तीनी ग्रुप के इजरायली इलाकों पर हमले से शुरू हुई थी। रूसी सरमायाकारी के नुमाइंदे कैरियल ए दिमित्रोव ने कहा है कि इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी वफूद की मुलाकात के नतीजे में सबसे बड़े कैदियों के तबादले और जंगबंदी के मुमकिना ऑप्शंस पर बातचीत हुई। उन्होंने आज हफ्ते की सुबह कहा कि तुर्किया में हुई मुलाकात के नतीजे में मौक़िफ़ की समझबूझ और मुसलसिल मुज़ाकरात मुमकिन हुए और ये सब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी टीम के बगैर मुमकिन ना होता। सिर्फ रूस के वेल्थ फंड के सरबराह हैं। रूस यूक्रेन जंग के हल के लिए तुर्किया की मेज़बानी में हुई आला सतही अमन मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में अख्तिताम पजीर हुई। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फैज़ान ने वफूद से खिताब करते हुए कहा, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि अमन के रास्ते आगे बढ़ सकें। हर दिन की ताख़ीर मज़ीद जानों के नुकसान का सबब बनती है। उन्होंने कहा कि तुर्किया की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों जानिब से 1000 कैदियों के तबादले और जंगबंदी की तहरीरी शराइत पर इत्तेफाक हुआ। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खास तौर पर इनखरा और वाशिंगटन के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात समेत तेज़ी से बदलते हुए आलमी माहौल में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तुर्किया की बढ़ती हुई कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने अल्बानिया के सरकारी दौरे के बाद तुर्किया वापसी के बयान देते हुए कहा कि तुर्किया अमेरिका शराकत दारी हमें खित्ते और दुनिया का
استحکام قائم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم ایک تعمیری اور نتیجہ خیز مکالمے کے پلیٹ فارم کی تشکیل کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے مشترکہ اقدار اور اسٹریٹجک ہم آہنگی خاص طور پر نیٹو کے دائرہ کار میں اس پر دوبارہ توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اردغان نے دفاعی تعاون اور پابندیوں سے متعلق دیرینہ تنازعات پر بھی بات کی اور کہا کہ کاٹسا کے حوالے سے ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ نرمی دیکھنے کو ملی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کاٹسا کے عمل کو بھی تیزی سے عبور کر لیں گے۔ صدر نے زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ انہوں نے عرب ملکوں کے رہنماؤں اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل کو پہلی روس عرب سربراہی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ خبر رساں ANC ریوٹرز کے مطابق روسی خبر رساں ANCO نے آج ہفتے کو ماسکو کے صدارتی دفتر کرملن سے جاری ایک بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ کانفرنس رواں سال 15 اکتوبر کو ہوگی۔ خبر رساں ANC انٹرفیکس کے مطابق روسی صدر سے منسوب بیان میں کہا گیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کانفرنس میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور متعدد شعبوں میں تعاون ہمارے ملکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں سیکورٹی، امن اور استحکام یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ عرب لیگ تنظیم میں 22 ملک شامل ہیں۔ یہ تنظیم مشرق وسطی کے عرب ملکوں اور افریقہ کے شمالی حصے میں واقع ممالک کی نمائندگی کرتی ہے۔ تنظیم میں شامل ممالک دیگر شعبوں کے علاوہ علاقائی سیاست، معاشی اور عسکری امور پر علاقائی تعاون کرتے ہیں۔ روس کے صدارتی دفتر کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ کے صدر خلیجی ملکوں کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس گئے ہیں۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے سعودی عرب کی جانب سے غزہ پٹی میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا۔ الاخباریہ کے مطابق آج ہفتے کو بغداد میں عرب لیگ کے 34ویں سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی خواہشات کے منافی کوئی بھی ایسا حل قابل قبول نہیں جو ان کے حق خود ارادیت کے منافی ہو۔ سرفہرست 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد و خود مختار ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ سعودی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ موجودہ غیر معمولی حالات و مشکلات سے فلسطینی عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے خاتمے کے لیے مسلسل و مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے کیے گئے جرائم جو اقوام متحدہ کے میثاق اور عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزیاں ہیں، انہیں فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ شام کے حوالے سے عادل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب شامی سرزمین پر اسرائیلی مجرمانہ کارروائیوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ شامی حکومت کو امن و امان کے قیام کے لیے جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ عادل الجبیر نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شام پر پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ دمشق کے لیے ایک بڑا موقع ہے۔ پابندیوں کے ہٹائے جانے سے جمہوریہ شام میں تعمیر نو اور ترقی کی نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ سابق سعودی وزیر مملکت ڈاکٹر سعود متحمی کا کہنا ہے کہ محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ زندگی کے ابتدائی ادوار اس قدر سخت تھے کہ اسکول میں بسکٹ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی ہمت نہ ہاری، ٹیکسی بھی چلائی مگر تعلیم جاری رکھی۔ الاخباریہ ٹی وی کے پروگرام الراشد سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر متحمی کا کہنا تھا کہ بچپن میں کبھی یہ سوچا نہیں تھا، بلکہ ایک خیال کبھی ذہن میں کہ کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ وزیر بنوں گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کے بارے میں بتایا کہ والد کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب بہت چھوٹا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ والد کی شفقت کیسی ہوتی ہے۔ لفظ یتیم کے معنی بھی نہیں معلوم تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ دادی نے میری پرورش کی، ان کے زیر سایہ پروان چڑھا۔ اکثر بریک ٹائم میں اسکول کے ساتھیوں کو بسکٹ وغیرہ کھاتے دیکھتا تھا۔ اس وقت میرا بھی بہت دل کرتا تھا مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی خواہش کو دبا لیتا۔ اپنی ماضی کے بارے میں انہوں نے مزید بتایا، ہمارے زمانے میں بچوں میں لاٹری بہت مرغوب ہوتی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے انعامات چھپے ہوتے تھے، مثال کے طور پر پلاسٹک کی انگوٹھی یا کی چین وغیرہ۔ ہول سیل مارکیٹ سے 2 ریال میں لاٹری کا بکس خریدا اور اسکول میں ساتھیوں کو فروخت کرنے لگا۔ اس سے مجھے 4 ریال کا منافع ہوا۔ کچھ دن بعد جب رقم جمع ہوئی تو میں نے ابو میزان برانڈ کے بسکٹ کا ڈبہ خریدا اور اسکول کے دوستوں کو بسکٹ فروخت کرنے لگا۔ یہاں سے تجارت کے راستے میرے سامنے کھلنے لگے۔ سعودی وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ بسکٹ کی خرید و فروخت سے مجھے تجربے کے ساتھ بہت کچھ مل چکا تھا۔ جمع شدہ رقم سے سائیکل خریدی اور اسے گاؤں کے بچوں کو کرائے پر دینے لگا۔ ڈاکٹر سعود متحمی نے مزید کہا کہ پک اپ خرید کر اسے سبزی منڈی میں لے گیا، سامان لے جانے کا کام شروع کیا، پھر پک اپ کو فروخت کر کے گاڑی خریدی اور اس کے ذریعے ابا سے قمیص مسجد کے لیے سواریاں لے جانے کا کام شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاتے بڑھاتے وزیر تک بنایا۔ سعودی وزارت داخلہ نے جعلی حج مہم عازمین کو خدمات فراہم کرنے والے غیر لائسنس یافتہ دفاتر اور گمراہ کن اشتہارات سے پھر خبردار کیا۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت نے عازمین حج کی سیفٹی اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے حج قواعد و ضوابط اور ہدایات پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ وہ آسانی سے پرامن طریقے سے مناسک ادا کر سکیں۔ وزارت نے شہریوں اور رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ مکہ اور مدینہ سمیت تمام علاقوں میں کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع کریں۔ علاوہ ازیں مکہ مکرمہ پولیس نے سوشل میڈیا پر جعلی حج مہم اور گمراہ کن اشتہارات کی تشہیر کے الزام میں 3 انڈونیشی شہریوں کو گرفتار کیا۔
العربیہ کے مطابق اشتہاری مہم میں مشاعرہ مقدسہ میں قیام اور ٹرانسپورٹ کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ غیر ملکیوں کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر پچھلے چند دنوں میں اس لمحے کی خوب گونج رہی جب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کے اعلان پر رد عمل ظاہر کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریاض کے دورے پر تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس اعلان پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے، جو کہ ان کی جانب سے اپنی کوششوں کی کامیابی پر فخر اور مسرت کا ایک علامتی اشارہ تھا۔ اس منظر نے سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی حاصل کی اور شام کے عوام کی طرف سے ولی عہد کے لیے قدر و اطمینان کی علامت بن گیا۔ اسی فطری انداز کی مقبولیت اور وائرل ہونے سے متاثر ہو کر ایک سعودی نوجوان نے یونیکوڈ کنزرویشن کو ایک نیا ایموجی شامل کرنے کی باضابطہ درخواست دی جو ولی عہد کے اس مخصوص انداز کو پیش کرے۔ متحدہ عرب امارات کے ادارے امور صحت سے منسلک متعدد نرسوں کو ان کی مثالی خدمات پر حکومت کی جانب سے گولڈن اقامہ جاری کرنے کے احکامات صادر ہونے پر نرسوں نے انہیں اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ امارت العیوم اخبار کے مطابق ولی عہد دبئی نائب وزیر اعظم شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے دبئی صحت میں مثالی خدمات انجام دینے پر نرسوں کو گولڈن اقامہ جاری کرنے کے احکامات صادر کیے گئے۔ لطیفہ اسپتال میں گزشتہ 24 سال سے نرس کے طور پر خدمات انجام دینے والی فاطمہ محمد حسن کا کہنا تھا کہ شیخ حمدان بن راشد المکتوم کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گولڈن اقامہ جاری کرنے کے احکامات صادر کیے۔ دبئی اسپتال میں خدمات انجام دینے والی نرس حلال سائق کا کہنا تھا کہ جب یہ خبر ملی کہ مجھے بھی گولڈن اقامہ جاری کیا جا رہا ہے تو میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث بنی، جس نے ہماری قدر و منزلت میں اضافہ کر دیا۔ گزشتہ 22 سال سے دبئی جنرل اسپتال کی نرس جیوتی وراسا نیراج کا کہنا تھا کہ گولڈن اقامہ حقیقی معنوں میں ہماری طویل خدمات کا صلہ ہے۔